فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل جو کتاب مل کر ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18. ہم خطبہ نمبر 77 اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے اس خطبے کے حوالے سے اس کی سند کی تفصیلات یہاں پہ لکھی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کلام کو بہت سے مورخین اور راویوں نے نقل کیا ہے. من جملہ ابو الفرج اصفہانی نے، جو سید رضی سے پہلے کے دور کے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب آنی یہ الف اغانی، اچھا الف پہ زبر ہے، اغانی میں اس کلام کو حارث ابن حبیش ہے بے یہ شین سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا امیر کوفہ سعید ابن عاص عین الف صاد نے مجھے کچھ تحائف کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں یہ لکھ بھیجا کہ میں نے کسی کے لیے نہیں بھیجا جتنا آپ کے لیے بھیج رہا ہوں. حارث کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، وہ تحائف اور یہ پیغام انہیں پہنچا دیا تو امام علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد فرمایا اس وقت. البتہ ابو الفرج کے ذکر کردہ کلام میں اور نہج البلاغہ میں ذکر شدہ کلام میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر مضمون سخن ایک ہی ہے. اور بعض دیگر افراد نے بھی، جیسا کہ ازہری نے تہذیب اللغت میں اور ابن درید نے کتاب المؤتلف والمختلف میں اور ابو موسیٰ محمد ابن ابی المدینی نے مسند رکعت میم سین نون دال رے کاف الف تے میں، جو کہ جمع بین غریبین پر لکھی ہے، نقل کیا ہے. حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 اور 80. اور اب آئیے مزید جانتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے سند پڑھ لی ہے. اب لکھا ہے کہ جب سعید بن العاص نے آپ علیہ السلام کو آپ کے حق سے محروم کر دیا تو اس وقت یہ مولا کے کلام کا وہ حصہ ہے جسے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کے دور میں اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب سعید ابن عاص نے بیت المال میں سے مولا علیہ السلام کا مسلم حق آپ کو نہ دیا تاکہ مولا علی علیہ السلام کو مالی طور سے پریشانیوں کا شکار کیا جا سکے. اس وقت مولا نے یہ خطبہ کہا. اور اب لکھا ہے خطبہ ایک نگاہ میں. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے کہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کلام مولا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب خلیفہ ثالث مسلمانوں پر حکومت کر رہا تھا اور اس کے حاشیہ نشینوں نے اسلام کے بیت المال کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور انہیں عجیب و غریب قسم کا تصرف حاصل تھا. بنی امیہ کے طرفداران حکومت کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. من جملہ سعید ابن عاص عین الف صاد جو کوفے کا حاکم تھا، اس نے کچھ تحفے تحائف تیار کیے اور مدینہ کی جانب روانہ کیے اور ان کے لے جانے والے حارث بن حبیش کو یہ تاکید کی کہ امام علیہ السلام کو یہ پیغام ضرور پہنچا دے کہ میں نے سوائے خلیفہ ثالث کے کسی کو بھی اس سے زیادہ نہیں بھیجا جتنا کہ آپ کے لیے میں بھجوا رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر در حقیقت مولا پر وہ احسان جتانا چاہتا تھا. امام علیہ السلام نے جواب میں مندرجہ ذیل کلام ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ اشارہ تھا کہ جو کچھ اس نے بھجوایا ہے وہ میرے حق میں سے ایک ناچیز سی مقدار ہے. اور پھر نہایت شجاعت کے ساتھ مولا نے فرمایا کہ اگر میں زندہ
زندہ رہوں اور میرے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو میں بنی امیہ کو ان کے اس مقام سے نیچے اتار لوں گا کہ جس پر یہ لوگ غاصبانہ طور پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور لوگ لوگوں کو ان کی اوقات دکھا دوں گا۔ اچھا سامعین، اب ہم مولا کے الفاظ، مولا کا خطبہ چھوٹا سا ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے میں بتاتی ہوں۔ انا بنی امیہ، یہاں سے شروع ہو کے ختم ہو رہا ہے زامت تربت۔ اس میں ترجمہ یہ ہے کہ یہ بنی امیہ مجھے میراث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، حالانکہ اگر میں زندہ رہ گیا تو اس طرح جھاڑ کر پھینک دوں گا کہ جس طرح قصاب گوشت کے ٹکڑے سے مٹی کو جھاڑ دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ مولا کے الفاظ ہیں اس خطبے کے، اور اب آئیے اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے کہ بنی امیہ کے سیاہ کارناموں کا ایک نمونہ۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا کے مادہ پرست سیاستدانوں کے درمیان زمانہ قدیم سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اقتصادی حوالے سے تنگ دستی کی زد میں رکھتے تھے تاکہ وہ اپنی ہی پریشانیوں میں الجھے رہیں اور دوسروں کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں، یہاں تک کہ جب کبھی بظاہر اپنے مخالفین کی جانب محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے تب بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کم ترین مقدار دیں۔ اس کلام میں امام علیہ السلام نے ایک نہایت دلچسپ تعبیر کے ذریعے اس معانی کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ بنی امیہ میراث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے صرف تھوڑی سی مقدار ہی میرے حوالے کرے گی، جو کہ اونٹنی کے دودھ کو ایک بار دہنے کے برابر ہے۔ اب یہاں پر مولا کے الفاظ کا ترجمہ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ لکھا ہے جواق الناقت، جو کہ اس کے جواق الناقت کے مادے سے آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار اونٹنی کا دودھ دہنا۔ یہ ایک نہایت لطیف اشارہ ہے ان کے تحائف کی کمی کی جانب، گویا خلافت ایک دودھ دینے والے رہوار کی مانند ایک سواری ہے جس کی ہر چیز سے وہ لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں اور کبھی کبھار صرف ایک بار دودھ دہنے کے جتنا حضرت علیہ السلام کو دے دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ فواق، فے واو الف قاف، فواق کا لفظ جو ہے اس انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے کہ فواق کے لفظ کے معنی اس سے بھی کمتر مقدار ہیں اور اس سے صرف دودھ کی اتنی ہی مقدار مراد ہے کہ جو جانور کے پستان کو انگلیوں سے ایک بار دبانے سے گرتی ہے، اور اس تفسیر کے مطابق مولا علیہ السلام کی تعبیر اور بھی زیادہ بلیغ، بے لام یہ غین اور دلچسپ ہو گئی ہے۔ اب لکھا ہے کہ یہاں پہ جو مولا کے کلام کا کچھ حصہ لکھا ہے کہ تراثا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ممکن ہے فدق کی طرف اشارہ ہو یا دین اسلام کے وہ تمام کام جو وسیع مفاہیم رکھنے والی میراث میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی مملکت کے اقتصادی پروگرام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ملکی قوانین کی شکل اختیار کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور مشقتوں کا رہین منت ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس بنا پر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث محسوب ہوگی، اور امام علی علیہ السلام کا اس کام میں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کی راہ میں ان کی خدمت، محنت، زحمت اور جانفشانی کی وجہ سے بہت بڑا حصہ ہے۔ معلوم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی مبارک زندگی سادہ اور زاہدانہ تھی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غنائم، غین نون الف حمزہ میم، غنائم میں سے آپ علیہ السلام اپنا حصہ ضرور لیتے تھے اور اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مجھے اس محکم ارادے سے باز رکھنے کے لیے اپنی روش سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو انہیں حکومت اسلامی سے اس طرح جھاڑ پھینک دوں گا جس طرح سے قصاب مٹی لگے ہوئے گوشت سے مٹی جھاڑ دیتا ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ مولا علیہ السلام نے بنی امیہ کو اس مٹی سے تشبیہ دی ہے کہ جو کسی ذبح شدہ جانور کے اعضاء مثلاً جگر اور معدہ وغیرہ پر کے زمین پر گرنے سے ان پر لگ جاتی ہے، جسے قصاب جھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور یہ بنی امیہ کی ذلت و خواری اور پستی کی آخری حد ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں ان کا کردار اتنا
نامناسب اور برا ہو گیا تھا کہ تمام مسلمان ان سے حد درجہ نفرت کرتے تھے اور تمام لوگ چاہتے تھے کہ یہ شجرہ خبیثہ کی جڑیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی سرزمین سے کاٹ دی جائے اور اس خبیث گروہ کو اس اسلامی معاشرے سے نکال کر پھینک دیا جائے اور ان کے نجس ہاتھوں سے بیت المال کو آزاد کرا لیا جائے۔ سید رضی مرحوم اس خطبے کے آخر میں لکھتے ہیں ترجمہ کہ ایک روایت ہے کہ الوزام و تراب، خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے کے بجائے التراب الوزمت، کہ مٹی جو گوشت کے ٹکڑے میں بھر گئی ہو آیا ہے، یعنی صفت کی جگہ موصوف اور موصوف کی جگہ صفت رکھ دی گئی ہے، مگر دونوں کے معنی ایک ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہ جملہ ہے لیوفوننی، میں آرام سے پڑھ رہی ہوں کھول کھول کے تاکہ غلطی نہ ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ بنی امیہ تھوڑا مال مجھے دیتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے فواق ناقہ جیسی اونٹنی سے ایک دفعہ میں دوہیا ہوا دودھ جتنا، اور وزام جمع ہے واو زال الف میم، وزام جمع ہے وزمہ کی، واو زال میم ہے کی، اور جانور کا جگر، دل اور گروہ جو زمین پر گر کر خاک آلود ہوا ہو اور اسے جھاڑ دیا ہو، اس سے نکلی ہوئی مٹی کے برابر میرے پاس مال بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ نکات میں سب سے پہلے لکھا ہے میں سعید بن عاص سے بخوبی آگاہ ہوں، اور اس کے بعد اگلا نکات کی اگلی ہیڈنگ ہے بنی امیہ کو خوب جانتا ہوں، اور اس کے بعد ہے بنی امیہ قرآن کی روشنی میں، پھر بنی امیہ روایات اہل سنت میں، پھر بنی امیہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور بنی امیہ کی تباہ کاریاں۔ یہ سب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں سعید بن عاص سے بخوبی آگاہ ہوں۔ لکھا ہے مولانا کہ جیسا کہ خطبے کی شرح میں کہا گیا ہے کہ مدینہ کے گورنر سعید بن عاص معمولی اور مختصر تحائف لے کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ خلیفہ ثالث کو دیے جانے والے تحائف سے کہیں زیادہ قیمتی تحفہ ہے جو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ گویا وہ ایک حقیر سی رقم دے کر بہت بڑا احسان کر رہا تھا، اور امام علیہ السلام نے اس کا ایک قاطع قاف الف تو عین اور حتمی جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ لکھا ہے سعید قبیلہ بنی امیہ اور قریش کے خاندان سے ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور وہ افواج اسلام کے سپہ سالار فاتحین میں سے ایک ہے، اور خلیفہ ثانی کا تربیت یافتہ ہے۔ بعد میں خلیفہ ثالث نے اسے کوفے کا گورنر بنایا۔ کوفے میں آنے کے بعد اس نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں کوفے والوں کو خوب برا بھلا کہا اور ان پر دشمنی کا الزام لگایا۔ کوفے والوں نے خلیفہ ثالث کے پاس ان کی شکایت کر دی کہ تمہارا بھیجا ہوا گورنر لوگوں کے خلاف خطبہ دے رہا ہے اور ہم پر روشنی کی تہمت لگا رہا ہے۔ اس شکایت پر خلیفہ ثالث نے اسے دوبارہ مدینے بلا لیا، جس وقت لوگوں نے خلیفہ ثالث کی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ہر طرف افراتفری شروع ہوئی۔ اس زمانے میں وہ مدینے میں تھا اور خلیفہ ثالث کی حمایت کرتے ہوئے ان کے دفاع میں انقلابیوں سے لڑنے نکل پڑا۔ خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد وہ مکہ چلا گیا اور وہیں قیام کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امیر شام نے خلافت غصب کی تو اس نے سعید کو مدینے کا گورنر بنایا اور وہ اپنی آخری عمر تک حکومت کرتا رہا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اس نے کنارہ کشی اختیار کی اور دونوں گروہوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا اور غیر جانبدار رہا۔ شدید مزاج، مغرور، غصے والا اور سخت قسم کا آدمی تھا، لیکن مد مقابل سے گفتگو کرنے اور باتوں کو دلائل کے ذریعے منوانے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے مدینے میں اپنے لیے ایک بڑی عالیشان عمارت بنائی اور اس کے آثار کئی سال تک باقی رہے، اور اس کی موت سن 53 ہجری یا 59 ہجری میں واقع ہوئی۔ حوالہ ہے العالم زرکلی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے بنی امیہ کو خوب جانتا ہوں۔ یہ جو ہیڈنگ ہے یہ اس میں بہت کچھ لگتا ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ بنی امیہ کو خوب جانتا ہوں۔ اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بنی امیہ قبیلہ قریش کے امیت بن عبد شمس
شین میم سین شمس بن عبد مناف کے خاندان سے ہیں، اسی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی حکومت کا آغاز سن 41 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان کے زمانے سے ہوا۔ مروان حمار یا مروان دوم، دال واو میم اور واو پہ تشدید ہے، مروان دوم بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ 132 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت نابود ہو گئی، اگرچہ امویوں کی حکومت 132 ہجری میں ختم ہو گئی، مگر اس خاندان کے کچھ لوگوں نے اندلس یعنی کہ اسپین میں اپنی حکومت دوبارہ بنا لی۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 93 کے درمیان اسپین کو مسلمانوں نے فتح کیا اور 138 ہجری سال تک یہاں پر عرب مسلمانوں کی حکومت رہی، اور خلفاء کی طرف سے وقتاً فوقتاً دوسرے اسلامی ممالک کے لوگوں کو بھی اس سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اب 138 ہجری میں عبد الرحمن اول جوشام جیم واو عبد الرحمن اول جو حشام بن عبد الملک اموی حاکم کا پوتا تھا، یہ عباسیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اسپین اندلس میں ہونے والے خراب حالات، عرب قبائل اور بربریوں کے درمیان ہونے والے اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سرزمین پر اموی حکومت بنانے کا مصمم ارادہ کیا۔ عبد الرحمن اور اس کی اولاد نے 2 صدیوں تک اسپین کی سرزمین پر حکومت کی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے شروع ہونے کے ساتھ ہی وہاں انقلابیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس اموی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ حوالہ ہے سید مصطفیٰ حسینی دشتی، معارف و مصادیق، جلد نمبر 3۔ پھر لکھا ہے، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ بنی امیہ قرآن کی روشنی میں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم سے ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم نے جو خواب تم کو دکھلایا تھا تو بس اسے لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم باوجود یہ کہ ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں، مگر ہمارا ڈرانا ان کی سخت سرکشی کو بڑھاتا ہی گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کو پڑھا۔ لکھا ہے، بعض شیعہ و سنی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے ممبر پر کچھ بندر اچھل کود کر رہے ہیں اور وہ اس پر چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، اور اس واقعے کے بعد آپ بہت ہی کم تبسم فرماتے تھے۔ یہاں بنی امیہ کے لیے بندر کہہ کر تفسیر کی گئی ہے۔ یہ لوگ ایک کے بعد ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھتے چلے گئے۔ اس کام میں وہ ایک دوسرے کی پیروی کرتے تھے۔ یہ عزت و وقار اور شخصیات سے عاری لوگ تھے۔ انہوں نے حکومت اسلامی اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کو فتنہ و فساد میں تبدیل کر دیا۔ فخر رازی اپنی تفسیر میں مشہور مفسر ابن عباس رضی اللہ سے اس بارے میں ایک روایت، اسی طرح ایک حدیث حضرت عائشہ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے مروان کو مخاطب کر کے کہا، اب آئیے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کہ تفسیر فخرازی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 237 کا ہے۔ ترجمہ کہ خدا تیرے باپ پر لعنت کرے، تو اسی کا بیٹا ہے، اور جن لوگوں پر خداوند متعال نے لعنت بھیجی ہے تو ان میں سے ایک ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس کا حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 کی تفسیر میں اور بعض روایات کے مطابق شجرہ خبیثہ سے مراد بنی امیہ ہے۔ یہاں پہ جو شجرہ خبیثہ سے مراد بنی امیہ ہے، اس کا حوالہ ہے تفسیر نمونہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 1341 اور جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 172۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے بنی امیہ روایات اہل سنت میں۔ لکھا ہے کتاب کنز العمال جو اہل سنت کی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت خلیفہ اول کا ابو سفیان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو خلیفہ اول نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کی بے عزتی کر ڈالی۔ ابو قحافہ، قاف ہے الف
فے ہے۔ ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو ابو سفیان کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے پیش آتا ہے؟ خلیفہ اول نے کہا بابا، خداوند متعال نے اسلام کی برکت سے ایک خاندان کو عزت و احترام دیا اور ان کو با اعتبار بنایا، اور کسی دوسرے خاندان کو اپنی قوم کے درمیان اعتبار و اعتماد کے باوجود اسلام نے ذلت خواری کے ساتھ زمین پر دے مارا ہے۔ میرا خاندان وہ ہے جسے خدا نے عزت بخشی، اور ابو سفیان کا خاندان وہ ہے جسے خدا نے زمین پر پٹخ دیا اور ناک زمین پر رگڑ دی۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 993۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میری سنت کو بنی امیہ میں سے کوئی ایک ختم کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 31062۔ نیکسٹ ہے کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بنی امیہ والے میرے اہل بیت علیہ السلام پر غم کے پہاڑ توڑیں گے، ان کو قتل کریں گے اور در بدر کریں گے۔ ہمارے خاندان کے ساتھ بنی امیہ، بنی مغیرہ اور بنی مخزوم بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے سخت دشمنی کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 31074۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے انورٹڈ کاما ہر امت کے لیے ایک آفت ہے، امت اسلامیہ کی آفت بنی امیہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 31755۔ اور اب اگلی ہیڈنگ بنی امیہ نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ آئیے اس ہیڈنگ کے مطابق تفصیلات جانتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض خطبوں میں امیر المومنین مسلمانوں پر بنی امیہ کی تباہ کاریوں اور مفاسد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ خطبہ نمبر 77، خطبہ 93، خطبہ 98 میں فتنہ و فساد کے دلدادہ گروہ بنی امیہ کی حکومت کو امت مسلمہ کے لیے فساد کا گڑھ قرار دیتے ہوئے ان کے دور حکومت کو سیاہ ترین اور وحشتناک زمانہ قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ عربی کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ آگاہ ہو جاؤ، میرے نزدیک تمام فتنوں سے زیادہ خوفناک تمہارے لیے بنی امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے اور نہ دوسروں میں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ بنی امیہ کی تباہ کاریاں، اس حوالے سے لکھا ہے کہ بنی امیہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں اسلام کی تاریخ قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد سے بھر دی اور اس تاریخ کے روشن چہرے کو مسخ کر دیا۔ ان کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس پر تحقیق اور بیان کے لیے ایک مفصل کتاب کی ضرورت ہے۔ یہاں بحث کی مناسبت سے ہم ان کے مفاسد میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا ہے۔ اچھا، میں آپ کو پہلے ہیڈنگز بتا دوں۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 ہے اسلامی تعلیمات میں تحریف کی اور حقائق کو مسخ کر دیا، اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے نمبر 3 میں، نہیں بس یہ 2 ہی ہیں، ان 2 کی تفصیلات ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا۔ تفصیلات ہیں کہ امیر شام خود بنی امیہ کی نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما میں نے خلافت کسی کی دوستی یا محبت اور رضا اور رغبت سے حاصل نہیں کی ہے، بلکہ میں نے تلوار کی حالت سے حاصل کی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، العقد الفرید، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 81-82۔ پھر لکھا ہے جاہز کہتا ہے، جی ملف ہے زوئے کہتا ہے امیر شام جس سال خلافت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اس سال کو عام الجامت لوگوں نے، یہ ہجے کرتی ہوں، اے عین الف میم الف لام جیم میم الف عین تے، عام الجماعت، میں نے غلط پہلے پڑھا تھا، عام الجماعت لوگوں کے اتحاد و اجتماع کا سال قرار دیا، جبکہ اس سال ظلم و ستم و جبر اور تفرقہ بازی بہت زیادہ تھی۔ یہ وہ سال نہیں تھا جس میں منصب امامت، بادشاہت و ملوکت میں اور خلافت کو اہل حق سے غصب کر کے شہنشاہیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ حوالہ یہاں پہ دیا ہے رسالہ الجاہز فی بنی امیہ، صفحہ نمبر 124، نقل از تاریخ سیاسی اسلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 396۔ اس میں لکھا ہے خلافت کے معاملات میں امیر شام کے مکر و فریب کا لبادہ اوڑھنے اور لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کے انتہائی شریفانہ انداز نے دربار میں داخلے کے وقت سعد بن ابی وقاص کو بادشاہ سلامت کہہ کر جھکنے اور آداب بجا لانے پر مجبور کر دیا، اور امیر شام کے تاریخ لکھنے والے اس
اسے بادشاہ اول کہہ کر یاد کرتے تھے۔ حوالہ جات یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا 2 حوالے ہیں، ایک ہے مختصر تاریخ و دمشق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 210 اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217، اور اس کے علاوہ جو یہ جملہ ہے کہ اور امیر شام کے تاریخ لکھنے والے اسے بادشاہ اول کہہ کر یاد کرتے تھے، اس کا الگ حوالہ ہے، اور اس کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 222۔ یہ مکمل ہوا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ سعید بن مسیب کہتا ہے کہ امیر شام وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خلافت کو سلطنت و بادشاہت میں تبدیل کر دیا، اور اس کا حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232، نقل از تاریخ سیاسی اسلام جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 396، اور اس کے بعد لکھا ہے مشہور مورخ یعقوبی امیر شام کے نظام سلطنت شاہی کے بعض کاموں کا ذکر اس طرح کرتا ہے، مثال کے طور پر امیر شام کا تخت پر تکبر سے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، اور اس تخت کے نیچے اکڑ کر بیٹھنے والوں کا انداز کیسا تھا کہ جن کو خصوصی طور پر لوگوں کے مال کا بہترین حصہ دیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 از نقل تاریخ سیاسی اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296۔ پھر لکھا ہے کہ ابو الاعلیٰ مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں امیر شام کے نظام بادشاہت اور خلافت کے درمیان خصوصی فرق وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں، یہاں پہ نمبر وار دیے ہوئے فرق، ٹوٹل 8 فرق دیے ہوئے 8۔ سب سے پہلے نمبر 1، خلیفہ کے چناؤ کا خاتمہ۔ سابق خلفاء کی روش جو وہ نئے خلیفہ کے چناؤ میں اپناتے تھے امیر شام نے ختم کر دی، اور کوئی بھی خلیفہ خود سے خلافت کے حصول کے لیے قیام نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ قابلیت و صلاحیت کو دیکھ کر خلیفہ کا چناؤ کرتے تھے۔ لیکن مسند خلافت و سلطنت حاصل کرنے کے لیے امیر شام نے بزرگ خلفاء کی روش کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ حکومت کے حصول میں وہ ہر وسیلے کو استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے، یہ جو خصوصی فرق وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ پہلے خلفاء سادہ اور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، امیر شام نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور روم و ایران کے بادشاہوں کی طرح کی طرز زندگی کو اپنایا اور اس پر عمل پیرا ہوا۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے امیر شام کے دور حکومت میں بیت المال کا پیسہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ اور ان کے خاندان کے افراد اور ان کے من پسند لوگوں کے لیے مختص تھا۔ کسی میں ان سے حساب کتاب اور جواب طلبی کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ امیر شام تمام مسلمانوں پر مطلق العنان بادشاہ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ حجر بن عدی رضی اللہ کے قتل کے ساتھ ہی آزادی کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کا طریقہ ختم ہوا۔ پانچویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ملک کی تمام عدالتوں کے علاوہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں بھی آزادی کے ساتھ مقدمات کے فیصلوں کا خاتمہ ہو گیا۔ چھٹے نمبر پہ لکھا ہے حکومت کی تشکیل میں 6 رکنی کمیٹی اور ان کے اختیارات کا خاتمہ۔ ساتویں نمبر پہ لکھا ہے قومی، لسانی اور مذہبی تعصیبات کے پھیلاؤ اور ہوا دینے میں تیزی۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ قانون کی بالادستی کا خاتمہ، اور یہاں پر حوالہ ہے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 188 سے لے کر 207، نقل از تاریخ سیاسی اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 اور 408، یعنی 407 اور 408۔ اب دوسری ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ ہم بنی امیہ کی تباہ کاریاں پڑھ رہے تھے۔ پہلی ہیڈنگ تھی اسلامی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا، اور دوسری ہے اسلامی تعلیمات میں تحریف کی اور حقائق کو مسخ کر دیا۔ اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ یہاں پر بھی پوائنٹ وائز دیا ہوا ہے اور 6 پوائنٹ کم از کم تو نظر آ گئے ہیں جی، 6 پوائنٹ میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے ہے امیر المومنین کی نسبت، نعوذ باللہ برا بھلا کہنا، من گھڑت احادیث وضع کرنا، حضرت علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور امیر شام کی تعریف و مدح سرائی۔ امیر شام ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہتا ہے کہ علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ لعنتان اس قدر ہونی چاہیے کہ دور حاضر کے بچے اسی نعرے
ادارے کے ساتھ بڑے ہوں اور جوان بوڑھے ہو جائیں، خبردار کوئی ان کی فضیلت بیان نہ کرے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57۔ پھر لکھا ہے مروان بن حکم سے اس کے دور حکومت میں جب پوچھا گیا کہ تم لوگ نعوذ باللہ اس طرح علی علیہ السلام پر سب و شتم کیوں کرتے ہو، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہماری حکومت اس کے بنا نہیں چل سکتی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے انصاب الف نون سین الف بے، انصاب اشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184، اور نقل از تاریخ سیاسی اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ امیر شام نے اصحاب و تابعین میں سے کچھ لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے خلاف جعلی احادیث گھڑیں۔ من جملہ ان میں سے ابو ہریرہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، عروۃ بن زبیر سر فہرست ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43۔ پھر پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہاں، اس میں جو یہ پوائنٹ بتائے تھے، نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا، دوسرا ہے مسلمانوں کے درمیان عقیدہ جبر کی ترویج۔ لکھا ہے یہ روایت خود امیر شام سے نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوشش اور عمل کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ تمام کام خدا کے ہاتھ میں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کا حوالہ ہے حیات الصحابت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 529، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ بنقل از تاریخ سیاسی اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410۔ پھر لکھا ہے کہ یہ باتیں امیر شام کے اعتقاد کی بنا پر نہیں کہی ہیں، بلکہ اپنی خلافت کو لوگوں پر تھوپنے کے لیے کہی ہیں۔ چنانچہ اس سے یہ نقل ہوا، انورٹڈ کاما، میری خلافت خدا کے فرامین میں سے ایک حکم ہے اور پروردگار کے قضاء و قدر کے قانون کے مطابق ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مختصر تاریخ و دمشق جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 85۔ پھر لکھا ہے کہ زیاد بن ابیہ بصرہ و کوفہ میں امیر شام کی جانب سے حاکم کی حیثیت سے اپنے مشہور خطبے میں کہتا ہے، اے لوگو، ہم تمہارے مدبر اور حمایتی ہیں، اور تمہارے لیے خداوند متعال نے جو بادشاہت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کی خدمت اور حفاظت پر مامور ہیں۔ حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 220، اور نقل از تاریخ سیاسی اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اسلامی پیشوا رہنماؤں اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، زید بن علی الحسین علیہ السلام اور حجر بن عدی رضی اللہ جیسی بڑی شخصیات کا قتل۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ یزید کے زمانے میں منجنیق توپ کے ذریعے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ پھر ساتھ لکھا ہے 5ویں نمبر پہ کہ لوگوں کا امن و چین چھیننا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ عبید اللہ کے باپ زیاد بن ابیہ کے دور حکومت میں عراق کے اندر ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ سعد سے کہا جاتا ہے کہ ہوشیار رہو، اور سعید قتل ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امیر شام کے زمانے میں یہ جگہ کی تحقیق اور چھان بین کے بغیر اور معمولی باتوں پر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جانا روا تھا۔ حوالہ ہے یہاں پر حسین نفس مطمئنہ صفحہ نمبر 10۔ پھر اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے کہ امت مسلمہ کی تحقیر اور تشدد تفصیلات ہیں کہ اس حقارت کی بدترین مثال یہ ہے کہ بعض شیعان علی علیہ السلام کے مبارک چہروں اور گردنوں پشت بازوؤں کو جلا کر سیاہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک، سہیل بن سعد کی گردنیں اور جابر بن عبداللہ انصاری کے ہاتھ کو حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کے جرم میں جلا ڈالا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ صفحہ نمبر 10، اس کا بھی حوالہ وہی ہے۔ پھر لکھا ہے اسلامی معاشرے میں بنی امیہ کی تباہ کاریاں، قتل و غارت گری اور مفاسد اخلاقی معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے اسباب و علل جتنے ہم نے ذکر کیے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کرنا شروع کر دیں تو کتابوں کی جلدیں بن سکتی ہیں۔ بعض ناسمجھ لوگوں کی باتوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ بنی امیہ کی حکومت کو عالمی حکومت قرار دیتے ہیں۔
اور یہاں پر ساتھ لکھا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نافہم فتنہ و فساد کی دلدادہ بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار و اعمال کے بارے میں کوئی مطالعہ و معلومات نہیں رکھتے۔ یہاں پر سامعین خطبہ مکمل ہو گیا، خطبہ نمبر 77 جو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا اس نشست میں۔ آپ سے اجازت چاہوں گی اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم اگلے خطبے کو پڑھنے کے لیے نشست نمبر ریڈنگ نمبر 19 میں پہنچیں گے اور بشرطِ زندگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔